الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آپ سبھی حضرات روزے دار ہیں. آپ کو بیٹھنے میں بھی خاصی دقت ہو رہی ہوگی کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں بیٹھنا بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن ایک میرا بڑھاپا اور دوسرا روزہ، تیسرا بولنا، یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو اب خاص آدمی برڈنائز ہونے لگتا ہے. مگر ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن کے نام سے ہمیں زندگی ملتی ہے، قول رسول پاک سے ہمیں زندگی ملتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر مولا مرتضیٰ کا ذکر چل رہا ہے، ان سے بھی زندگی ملتی ہے. اور یہ بات عالم اسلام کی یادگاری ہے کہ زمرہ ہائے اولیاء اللہ میں کوئی ایک بھی ولی ایسا نہیں جو محبت علی سے خالی ہوا وہ ولی بنا ہو. اگر اس کو بھی آپ ایک امتیاز سمجھیں اور سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں صحیح سچے مسلمان کون ہیں؟ ولی. پھر دوسرے مسلمان کتنی حد تک سچے ہیں؟ جتنے ولیوں کے قریب ہیں. ہاں، مولویوں میں مولوی کتنے سچے ہیں؟ جتنے ولیوں کے قریب ہیں. علم تو کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے، مومنوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن ولیوں کے پاس ہوتی ہے، ولایت ولیوں کے پاس ہوتی ہے. جہاں کفر ہو وہاں ولایت نہیں رہ سکتی. علم کفر کے ہوتے ہوئے رہتا ہے. شیطان عالم ہے کمال درجے کا، مگر عین اسی وقت کافر بھی ہے. اس کا کفر بھی مثالی ہے، علم بھی مثالی، دونوں اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں. لیکن کوئی ایسا بتاؤ جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو. اور سارے ولیوں کا شہنشاہ علی ہے، پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی. سارے ولیوں کا شہنشاہ اور پہلی امتوں کا قاسم علی ہے، تقسیم ولایت علی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں حضرت حیدر کرار کے بچپنے کی وجہ سے ان کا وہ ایمان تسلیم نہیں ہوا جو ان کے والدین کے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں تھا، تو وہ مسلمان ہوئے تو ان کا اسلام تسلیم نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں، جب پہلی امتوں کو ولایت تقسیم کرتے رہے، کفر کے ہوتے ہوئے ولایت تقسیم ہوتی ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
सुभान अल्लाह सुभान तो अब ये 32 साल हो चले हैं इस मुल्क में आए हुए को, तो हमारा सैकड़ों जगह पेचा पड़ा है, बिल्कुल सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने लोगों से टक्कर हुई है फिर उन्हें दोबारा टक्कर ही किसी से नहीं ली। एक मौके के तो तारिक साहब भी गवाह हैं, शाह साहब भी शाह साहब भी तशरीफ हो। हाँ, एक बहुत पूरे मुल्क के मौलवियों को सताया हुआ था उन्होंने पीर करम शाह साहब के खिलाफ भी अतकामेज़ कलिमात कहे हैं, काज़मी साहब की भी तरदीद की है, बाबा बंदियालवी साहब की भी तरदीद की है, अल्लामा इकबाल मरहूम भी का उनका हिंदुओं वाला अकीदा था, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मतलब भी, मियाँ साहब आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब भी कहा, वो भी इस तरह की बकवासें करते रहे माज़अल्लाह से। यानी कोई तकद्दुस उन्होंने मजरूह किए बगैर छोड़ा नहीं। मेरे पीछे भी उन्होंने 2 साल लगाए। वो कहते शाह साहब मेरे मुकाबले में नहीं आते। और मैंने तो 4 मरतबा फ़ोन किया, मैंने कहा आप इल्मी घराने के आदमी हैं, आप क्या बाओ अजदाद ने कोई दीन की खिदमत की है तो वो दीन आपके बाप का नहीं था, दीन मेरे बाप का था, मुझे इस बात का पास है। मैं उनकी शान में कोई कमज़ोर बात नहीं करना चाहता, न उनकी औलाद के बारे में कोई मनफी रवैया रखना चाहता हूँ, लेकिन जब वो न छोड़े तो कह आपको मुनाज़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा कब? उन्होंने कहा 2 हफ्ते का वक्त रख। मैंने कहा कल। 2 साल हुए मेरे पीछे पड़े हुए और अब तारीखें मांगते हैं। उन्होंने कहा उसकी तैयारी हो, तो मैंने कहा तैयारी अगर नहीं थी तो चैलेंज क्यों करते रहे? कल करेंगे कल। किस जगह? मैंने कहा जिस जगह आपकी मर्जी है। मेरी जगह आप आ जाए। मैंने कहा मैं अली का बेटा हूँ, जिस जगह चाहेंगे आप पूरी दुनिया के जितने भी गुंडे बदमाश इकट्ठे कर लें, मैं अकेला भी आऊँगा तो मैं सब पे गालिब हूँ इंशाल्लाह। आखिर करा के उन्होंने फिर अपने मसलक के एक आदमी का घर तलाश किया, अपने वतन के रहने वाले। याद है मैं एक दिन आया था जोर का वज़ू करके, दूसरे दिन जोर के वज़ू के वक्त जाके वज़ू तोड़ा, 24 घंटे एक वज़ू में मुनाज़रा किया। लेकिन आपके सामने की बात है, वो 5-10 मिनट बात करते फिर टॉयलेट में चले जाते, बगैर वज़ू के फिर शुरू कर लेते, बीच में कुरान को भी याद रख। उसी कागज़ पर लिख के दिया कि नहीं कि शाह साहब का मज़हब हक है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मौलवी वो साहब थे, लेकिन जिस वक्त वो उनके हतक आमेज़ किस्म के जुमले लिखने लगे, मैंने कहा यह एक आलिम दीन की बेइज्जती का मैं हामी नहीं हूँ, कोई ऐसा जुमला नहीं लिखा। और हमने उसको नहीं फैलाया, उसके नकलें सबको दे दी हैं ताकि अगर बाद में कहें कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। तो इसलिए हमारी बातें अगर आपको अच्छी न भी लगें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने हम लोगों से मुनाज़रे लोगों ने लड़े, सब लोग आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे। हमारा मज़हब सच्चा है। जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने तबक़ात के तौर पर ज़िक्र किया है, लेकिन कोई ऐसा बंदा बतलाओ जिसकी सवारी नबी बना हो। अली को भी नबी ने उठाया है, हसन हुसैन को भी नबी ने उठाया, इस तबके में कोई नहीं है। कोई शरीक इस तबके में तो कोई भी शरीक नहीं है। इसमें या हसन शरीक है, या हुसैन शरीक है, या अली शरीक है, जिनको सरकार ने उठाया है। एक तबका कहता है कि वो हिजरत वाली रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठा लिया, हज़रत अली उठा नहीं सकते थे इसलिए उनको सवारी नहीं बनाया। यार सरकार को नहीं उठा सकते थे? सरकार को गधा उठा ले तो आपको कोई एतराज़ नहीं, अली उठाए तो क्या एतराज़? जिसको 40 आदमियों ने मिल के मुश्किल से सरकाया जिस दरवाजे को, ज़ाहिर है कि 40 आदमियों के लोड से ज़्यादा था। गधे पर 40 आदमियों का लोड रखा जाए, उठा सकता है? और गधा सरकार को उठा ले तो अली ना उठा ले। ईमान को ताज़ा करो। बातें करते हो हमसे, अली बेवारस आदमी का नाम नहीं, अली की बड़ी विरासत अंदरियां। तो जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह के बारे में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, उसमें एक अजीब खूबसूरत बात ज़हन में आज बैठे बैठे आई है कि इसमें मुश्किल कुशा का मफहूम है। हाँ, जिस वक्त कोई आयत नाज़िल होती है तो नज़ूल की पॉलिसी ये है, जिस आयत का उस मज़मून से ताल्लुक़ ना हो वो उस वक्त नाज़िल नहीं होती।
یہ بات دھیان کریں گے آپ علماء کرام جو تشریف فرما ہیں. مجھے پتہ ہے یہ میری تقریریں ٹیپ ہو رہی ہیں, یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں, میرا تو کسی نے صرفہ نہیں کرنا. صحیح بات ہے. مولویوں کو صرفہ کر سید کا کوئی نہ کرے. وہ کرپا کہ شاہ وہ نماز پہ پڑھانے سے کسے راجے نہ لگوٹے سر پہ گیا دعا راجا نمازا جس کی تھاپڑ ماروں تھا کہ چائی کھڑ کوئی پیو لگنا ہی روزانہ کروں سجدہ نے لگوٹے پیسے پہنے ہوئے. سیدوں کو تو کوئی نہ چھوڑے, اس لیے ہم نے اپنا سارا ہتھیار گول اکٹھا تیار کر کے رکھا ہوا کہ اگر کوئی ہم سے بات کرے گا تو پھر اللہ اللہ ہے. ہاں جی, اس بات کے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. یہ ایک اصول ہے, یہ اصول تفسیر کہلاتا ہے. مشکل یہ بڑی بھاری ہے کہ اصول تفسیر پڑھے بغیر مفسر بن جاتے ہیں, یہ بڑی دقت ہے. حدیث کا متن پڑھے بغیر شیخ الحدیث کہلانے لگ جاتے ہیں, یہ بڑی مشکل ہے. شان نزول کا پرنسپل کیا ہے؟ جس موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس موقع کے مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے. مضمون کو تعلق نہ ہو تو پھر اس وقت وہ آیت نازل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہمارے اصولی کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کے مضمون سے ان کو بیچ میں سے نکالو جن کے حق میں شان نزول ہے تو ساری امت بھی مل کے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتی, اجماع امت سے بھی نہیں نکال سکتی. ماشاءاللہ مثلا تطہیر کے مفہوم سے کسی نئے کو شامل کرنا چاہو تو اس کو آپ کے لیے دلیل لانا ہوگی, لیکن ان میں سے کسی کو نکالنا چاہو ساری دنیا کے مولوی ملو ان کو نہیں نکال سکتے. شان نزول ہوا ہے. آئی بات خیال میں ہے؟ پیر بابے میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, جلدی کہیں مر جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یاد آیا کروں گا کبھی. یہ بات آپ کو احساس کرنا پڑے گی. تو شان نزول سے ان افراد کو نہیں نکالا جا سکتا, اس مضمون کو نہیں نکالا جا سکتا جو اس وقت پیش تھا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جناب مولا مرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی. کس نے لکھا ہے؟ امام ابو بکر جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں نماز کے اندر اعمال یسیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ کون سے عملوں سے نماز نہیں ٹوٹتی, اس میں حوالہ پیش کیا جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, ایک آدمی مشکل میں تھا. اب جو آدمی مشکل میں تھا جس نے اس کی مشکل حل کی وہ مشکل کشا تو کہلائے گا. حضرت توجہ فرمائیں, وہ آدمی مشکل میں ہے, جو اس کی مشکل کو حل کرے گا مشکل کشا یہ آیت اسے کہے گی. اب ولی کے کئی معنی ہیں قرآن مجید میں, لیکن اگر محبت کے چیپٹر میں یہ آتا تو اس کا معنی چاہنے والا, چہتا یہ ہوتا. یہ کسی مشکل کے وقت آئی ہے, اس لیے جو مشکل کشا کے معنی لوگ کر دیں مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, کہ تمہارا اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. اسی قرآن میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, تمہارا مشکل کشا اللہ ہے, تمہارا مشکل کشا تمہارا رسول ہے, تمہارا مشکل کشا وہ مومنین ہیں جن کا عقیدہ سچا ہے, نمازی ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کر دیتے. اس میں بھی حضرت میرا دادا جو ہے وہ ساری یونیں میں ممتاز ہے. کوئی شریک ہے جس کی شان میں یہ آیا ہو نماز پڑھتے ہوئے اس نے زکوٰۃ دی ہے؟ وہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ کا سرتاج ہے, حسن و حسین کا ابا ہے, میرا دادا ہے جس کا نام میں علی کر کے لیتا ہوں. اس میں کوئی شریک آج تک پوری زندگی میں تقاریر کی ہیں, اپنی حمایت میں سوائے اہل سنت والجماعت کے کوئی قول نہیں پیش کیا. اگر چھپانے کا کام دور حاضر کرے, اس سے پیشتر بھی یہ بدیانتی ہوتی رہی ہے, فضائل علی کو چھپانے کے لیے زور مارتے رہے. محدثین کا ایک بڑا طبقہ ہے, حضرت نبی کریم علیہ السلام کے گدھے کے فضائل ہیں, اس میں کوئی حدیث کمزور نہیں ہے. حضرت علی کی شان کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری کمزور ہیں, لیکن ہم نے بھی بندوبست اس کا ایسا کیا ہوا ہے جنہوں نے کمزور کہا ہے ان کا چوکا اٹھا کے پرے رکھ دیا ہے. جب کوئی جھوٹا گواہ گزرے نا, اس عدالت میں جا کے دوسری جماعت کہتی ہے جناب اس کی بیوی اغوا ہو گئی تھی, اس کی ماں نکل گئی تھی, اس کی بیٹیاں اغوا ہو گئی تھیں, یہ فلاں جرم میں سزا یافتہ ہے, یہ فلاں فلاں جرم کا سزا یافتہ ہے, یہ بستہ الف کا بدماش ہے,
یہ مسکن پابند ہے، یہ اشتہاری مجرم ہے، اس کا سارا چٹھا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے سامنے، تو شہادت جو گزری ہوئی تھا وہ ڈسمس ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخی کی باتیں کی ہیں نا، ان کا کچا چٹھا ہم نے تلاش کر کے رکھ لیا ہوا ہے۔ جو کہے گا بھی جناب یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ علی کی شان میں ہے، ہم اس کا سارا چٹھا نکال کے دیکھتے ہیں، یہ بستالب کا بدماش ہے، یہ سزا یافتہ ہے، اس نے جھوٹی شہادتیں دی ہوئی ہیں۔ جب سارا معاملہ سامنے آ جاتا تو شہادتیں حضرت حیدر کرار کے خلاف ڈسمس ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت حیدر کرار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ مشکل تھا، حل کس نے کیا؟ علی نے کیا۔ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں مشکل کشا ہوا یا نہ ہوا؟ واقعہ کیا ہوا؟ مدنی زندگی ہے، دیار پاک مدینہ ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور سحری کو بہت کم کھانے کا بھی عادی ہوں، لیکن وہ حیدری بلڈ ہے، جب وہ بات کرتا ہوں تو اس میں تازہ زندگی آ جاتی ہے۔ حیدر کرار شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی اثر کی ہے، سرکار بھی تشریف فرما ہے، وہ پہلے جماعت ہو چکی ہوئی ہے اور صحابہ سرکار کے گردا گرد ہیں۔ سائل آیا مسجد نبوی میں سوال کیا، کس نے اسے حاجت پوری نہ کی؟ معلوم ہوا صحابی لاکھوں ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا؟ مزے کی بات، مشکل کشا ایک ہی ہوتے ہیں۔ مشکل کشائی بھی ایک وصف ہے۔ اب سائل نے سوال کیا، سوال کسی نے پورا نہ کیا۔ جب مولا مرتضیٰ کے پاس سے گزرنے لگا تو جناب حیدر کرار کی چنگلیا میں چیز کی چیچی انگل آ گئی، لٹل فنگر، اس میں سے ایک بڑی قیمتی انگشتری پہنی ہوئی تھی، آپ نے عملے یسیر کے ساتھ اتار کے اس کے راستے میں پھینک دی اور اشارتاً اسے بتا دیا یہ تیری ہے۔ اب چونکہ نماز کے اندر تھے، عبادت خدا کی تھی، اس میں ہماتن مصروف رہنے کا حکم ہے، ایسی حالت میں آپ کا انگشتری اتارنا، راستے میں پھینکنا، اشارہ کرنا، اس پر صحابہ کرام کو اعتراض ہوا۔ اب ذوق سخاوت بھی دیکھیے، ذوق سخاوت بھی ایسی بےتابی ہے، یہ بھی نشانی اولاد علی کی ہے۔ علی کا کوئی نام لے توید پڑھ کے جو پاس ہے وہ خدمت کرے۔ ہم کئی مرتبہ سفروں میں جاتے نا، اے جھوٹے موٹے ترقی یافتہ سید پٹی تو مری کے چوکدا تھرونا نہیں اس نے کو صحیح سچا کوئی سیدہ کربلا نہ ہی کرنا، اسے اکھیاں آنسو آ گئے تھے، اس کی پتہ ہے ماڑے پیو دادے مصیبت نہ وقت ہے جلے میرا خاندان سارا پیاس نہ تڑفیا ہے، جلے میرے خاندان نے خیمے کی اگاں لگائیاں گئی ہیں، ماڑے خاندانیاں نانیاں دادیاں جڑیاں انہوں نے دوپٹے ہوتا ہے کربلا نہ کرو تو سید دی اکھیں آنسو آ جس ایسا یہ ترقی یافتہ سید پٹی دی مری کچھ نہ پیسہ دین نہ ترچ ہے، یہ سید ہوئے تو سخی نہ ہوئے۔ یہ ہے حضرت علی کی شان، نماز کی حالت میں ہے، تو کہتے ہیں نماز کی حالت میں جب تک میں فارغ ہوتا یہ بھاگ چلا جائے گا، مشکل لے کے علی کے دربار سے چلا جائے، نہیں نہیں میں اپنے علم کو استعمال کروں گا، میں ایسے عمل سے دوں گا نماز متاثر نہیں ہوگی۔ بات خیال میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سرکار مولا مرتضیٰ کا ذوق سخاوت ایسا ہے، حاجت مند ہے، کہ حاجت بھی ہو علی بھی ہو، مشکل کشائی نہ ہو، یہ کہاں کی بات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، نہیں ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا اگر علی کی نہیں ہوئی تو پھر ہوئی کس کی ہے؟ تو یہ وہ علی ہے کہ جس وقت نماز اثر مولا مرتضیٰ کی رہ گئی 6 سال ہجرت میں، سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کا سر اقدس حضرت مولا مرتضیٰ کے زانو پر تھا، آرام فرما رہے تھے، تو کہا علی کی نماز لے کے جاتا کہاں ہے؟ نماز علی کی ہو تو لے کے چلا جائے، واپس لوٹنا پڑے گا۔ اس پر فقہا کی ایک بحث ہے جی، کیا اگر کسی اور آدمی نے جس کی نماز قضا ہو گئی تھی اس نے اگر ادا کی ہے تو ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ہاں گلاں تو سارے سننے لینا، جٹ دو ہل پہ بانے سے اگے اگے جڑا سن جب پھیرا موڑیا تو پیچھے تک پاڑے کرنا، اس آخیا وہ یرا پاڑے پیا کرنا ہے، اس آخیا تو جلے تیو نے بیاہ کیتا سا تو بڑی حلوہ کھلایا سی، اس آخیا وہ چلیا پاڑیا نہ تیو نے بیاہ نہ کہا تعلقہ، اس آخیا یرا گلا جو گل نکلی سی نا۔
یہ بات بھی کبھی سنی ہے؟ اگر کوئی اور شخص اس وقت میں اس نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ سورج لوٹا علی کے لیے، اس لیے اس وقت کا استعمال صرف علی کے لیے، یہ بھی علی کی خصوصیت ہے۔ اب قرآن مجید اس وقت جناب حیدر کرار کا عمل جو ہے وہ فیصلے کے ترازو پر ہے۔ اب رب نے فیصلہ کرنا علی نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا۔ رب کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ آپ لوگ قرآن حضرات ہیں، قرآن ہمارے گھر سے چلی ہے۔ یہ جو آپ کی روایت حفظ وغیرہ کے طرف نسبت کی جاتی ہے، یہ بھی ایک تاریخی بدیانتی کی قسم کا کام ہے۔ حضرت حیدر کرار کے شاگرد ابی بن کعب، اسی لیے وہ حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں امت مسلمہ میں علی کے برابر کا کوئی نہیں۔ 3 استاد ہیں قرآن کے جنہوں نے سرکار دو عالم السلام کے صحابہ میں مدرسے قائم کیے، ایک مدینہ شریف میں، ایک مکہ شریف میں، ایک کوفے میں۔ کوفے والے مدرسے کا بانی حضرت عبداللہ بن مسعود ببانگ دہل حضرت حیدر کرار کی افضلیت کا قائل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے مناقب صحابہ میں، فضائل صحابہ میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث ان افضل آل المدینہ علی بن ابی طالب، ہم اپنی زندگی میں صحابہ جب بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا سے آل مدینہ افضل ہیں، اور آل مدینہ سے حضرت علی مرتضیٰ افضل ہے۔ تو افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رہے گا، افضل کا افضل۔ اتنا یہ قاعدہ پرانا ہو گیا کہ اس وقت مولانا لوگوں کے چوزوں کو بھی یہ قاعدہ یاد ہو گیا ہے۔ ساری دنیا سے آل مدینہ افضل، آل مدینہ سے علی افضل۔ کہتا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، جو لیجسلیٹو کونسل کا ایک ممتاز ممبر رہا ہے خلفائے راشدین کے دور میں، اور سرکار نے ان کو جو فقاہت کا سرٹیفکیٹ دیا کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا رضیت لام سعد رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لہا ابن ام عبد۔ میری امت کے لیے جس جس چیز کو عبداللہ بن مسعود پسند کرتا ہے یا کرے گا وہ مجھے بھی پسند ہے۔ یہ شرط نہیں لگائی کون سی چیز، کہا جس جس چیز کو، جس جس معاملے کو، جس جس فیصلے کو، جس جس عقیدے کو حضرت عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند کریں مجھے بھی وہ پسند ہے۔ جس جس چیز کو حضرت عبداللہ بن مسعود ناپسند کریں گے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ پتہ ہے یار لوگوں نے یہ کیا کہانی بنائی؟ انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے شیخین کریمین کے وصال کے بعد یہ جملہ کہا تھا، لیکن اس کا قلم توڑ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ کہتے ہیں تعلم تو 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے 70 صورتیں نبیوں کے بادشاہ سے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے میں نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اور ختمت القرآن عند خیر البشر بعد الانبیاء علی ابن ابی طالب۔ لیکن قرآن مجید کو میں نے مکمل طور پر پڑھ کے ختم جو کیا ہے وہ جو نبیوں کے بعد ساری بشریت کا سردار ہے جس کا نام علی ہے اس سے پڑھا۔ اب جناب یہ بحث تو ختم ہو گئی ہے کہ ان کے بعد کہا تھا، خیال میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ تو ان کا یہ کہنا، ہم کہا کرتے تھے علی مرتضی ہیں یہ سب آل مدینہ سے افضل ہیں، تو افضل کا افضل افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت اگر یہ سوال آ جائے کہ پورے صحابہ میں صحابہ کی کیٹیگری ہونے کی وجہ سے کون سے افضل ہے؟ جی اس کا جواب ہے بدری۔ تو بدریوں کا سردار علی ہے، پھر افضل کا افضل افضل۔ ہم تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ جمہور والا ہے، یہ مذہب تحقیق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کو افضل سمجھے تو اس میں کوئی عمر مانے نہیں ہے۔ انڈیا کے صحابہ میں چوٹی کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جی
سارے صحابہ کی کیٹیگری میں بدری افضل اور بدلیوں میں علی افضل. کیوں؟ 39 آدمی اکیلے مارے، 11 کے مارنے میں شریک ہو. کل بندے کافروں کے 70 مارے گئے، 70 میں 20 کل صحابہ نے مل کے مارے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ نے اکیلے 39 مارے ہیں. یہ کہنا کہ سارا بدر علی علی ہے. اب جناب پروردگار عالم نے فیصلہ کیا، کہا میرا ووٹ علی کے ساتھ ہے. اس وقت جو علی نے نماز پڑھتے پڑھتے وہ قیمتی انگشتری دی ہے، وہ مشکل میں تھا، وہ مشکل کشا تھا، مشکل کشا نے مشکل کو حل کیا. اب اس جگہ فیصلہ کرنا ہے ولی کا معنی یہاں پیارا ہے یا مشکل کشا ہے. کہا پیار کی بحث ہوتی تو پیارا معنی ہو سکتے تھے، لیکن اس جگہ مشکل کی بحث تھی، اس جگہ مشکل کشا بھی علی اور ولی بھی. اور ہماری کتب سیاہ کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق، انہوں نے بار بار یہ دعا مانگی، اعوذ باللہ من مودلۃ لیس لہا علی. ایک زانیہ کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے. آپ نے کہا کہ اس وقت 120 برس سے عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کی پریگننسی کی، تو حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ 120 دن جس وقت پورے ہوں اس وقت روح پھونک دی جاتی ہے. اب اس کے زیرو کا مسئلہ ہے، اگر اس وقت سنسار کریں گے ماں مر جائے گی، بچہ مر جائے گا، اس کی دیت آپ پر پڑے گی. تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے والے دن کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. تو اب وہ دعا مانگتے اعوذ باللہ من مودلۃ لیس لہا علی. مولا کریم اس مشکل تک مجھے زندہ نہ رکھیو کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا. کس بات کے سنی بنے پھرتے ہو، وہ تو ان کو مشکل کشا کہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز جو ہیں حضرت عمر فاروق کے نواسے ہیں. شاید یہ بات آپ کے ذہن میں کبھی نہ آئی ہو. ایک مرتبہ دور فاروقی میں آپ شہر کا دورہ کر رہے تھے. پوری امت مسلمہ میں جو دوسرے درجے پر سب سے افضل ہے اس کا نام عمر ہے. دورہ کر رہے ہیں رات کے وقت. تو دورہ کرتے کرتے ایک جگہ ایک ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ دودھ کم ہے، پیسے پورے نہیں بنتے. معلوم ہے اس طرح کی بوٹیاں اس وقت بھی تھی. پانی ملا دو. اس نے کہا اماں تمہیں پتہ ہے کہ عمر کتنا سخت آدمی ہے، اگر اس کا انکشاف ہو گیا وہ چھوڑے گا تو نہیں. انہوں نے کہا وہ کہاں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ نہیں دیکھ رہا تو اس سے زیادہ سخت جو سزا بھی دے سکتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس کی موجودگی میں کس طرح ڈالوں. ماں چپ کر گئی. اور یہ ان کا ڈائلاگ بار حضرت عمر فاروق رات کے وقت دورے پر ہے. یہ 20 آدمیوں کی چوکی داری میں جناب حاکم نکلتا ہے کہ کوئی مار نہ ڈالے. اچھے کام کیے ہوئے ہیں تمہارے کوئی کیوں. اب ہر معاملے میں جو خیانت کی وہ تو ہر جگہ خوف ہے. اب جناب عمر فاروق وہاں کراس لگا دیا کہ صبح ان سے بات کرتے. صبح ان سے بات کی کہ یہ جو لڑکی رات کے وقت ایسا کہہ رہی تھی اس کا رشتہ چاہیے. انہوں نے غنیمت سمجھا کہ سربراہ مملکت ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے. بن دیکھے رشتہ ہو گیا. اس سے لڑکی پیدا ہوئی، وہ بیائی گئی. اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو. تو یہ جٹ آنے پیڑیاں گائیں نے پیڑے بچے. میں کسی کام کی نہ ہوں تو اولادیں کسی کام کی نہیں ہوتی. یہ سڑکوں پر سے پکڑ پکڑ کے، سینماؤں میں سے لا کے، آوارگی کے اڈوں سے لا کے شادیاں کرتے ہو. آئندہ نسلیں تمہاری بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گی. اب جناب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو. عمر بن عبدالعزیز جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں تو حضرت علی مرتضیٰ کو صبح شام تبرہ کرتے تھے. تبرے کو بند کرنے والا بندہ یہی ہے. اور یہ حضرت حیدر کرار کو تمام صحابہ سے، تمام امت سے افضل سمجھنے والا آدمی ہے. اسی آدمی نے باغ فدق واپس کیا. باغ فدق کا جھگڑا اہل سنت والجماعت میں. اس کو مان لیتے ہیں کہ تو یہ کہنے حق بجانے کو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ جو باغ نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکتا وہ مروان کو کیوں دیا گیا. اور یہ معمولی آدمی نہیں لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے. کامل کے اندر ابن اسیر نے لکھا ہے. اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے.
تو یہ وہ آدمی ہے جس کو سرکار نے بچپن کے زمانے میں، سرکار کو اس نے دیکھا نہیں، سرکار کو اس نے دیکھا نہیں، اس کے باپ نے دیکھا، حکم نے، وہ حضرت عثمان کا چچا تھا۔ اب سرکار نے ان کو لعنتی کہہ کے شہر سے نکالا، کہا جو میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا وہ اس کو اور دور کرے گا۔ وہ تینوں خلیفوں، دونوں خلیفوں کے زمانے میں اور دور ہوتے رہے، یہ مروان بھی اور اس کا باپ حکم بھی، یہ دونوں شہر بدر کر دیے گئے تھے۔ جس کو سرکار شہر بدر کریں اس کو واپس لے آنا، صرف واپس نہیں لائے، بیٹی کا رشتہ دیا۔ اب بیٹی کا رشتہ دینے کے بعد اس کو باغ فدق اس کو دیا، جو باغ فدق نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا وہ اس کو دیا گیا۔ اس کا نام جناب بخاری بھی لیتا ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا وہ مولوی سعید صاحب، سعیدی صاحب، اس کا نام کہ جناب مروان صاحب نے ایسا کیا، جناب مروان صاحب نے ایسا کیا۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ تمہیں قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کرے تاکہ تمہیں پتہ چلے جن کا نام اتنی عزت سے لے رہو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فرمایا کہ مروان جیسے بے ایمانوں پر لعنت کرنا اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ محبت اہل بیت کی سچائی کے لیے ضروری ہے۔ یہ فتاویٰ کے اندر، یہ فتاویٰ عزیزیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، کہا اہل بیت کی محبت کی سچائی کے لیے اس پر لعنت بھیجنا ضروری ہے۔ اب جناب یہ اس کا پوتا ہے لیکن ہدایت دینے والا خدا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس خیال سے کہ جناب عمر میرے نانا بھی ہیں اور پوری امت مسلمہ میں دوسرے درجے پر افضل بھی ہیں، تو میں اگر اپنا کیریکٹر ویسا بنا لوں جیسا میرے نانے کا تھا تو میں کافی بہتر آدمی بن سکتا ہوں۔ انہوں نے جناب قاسم کو لیٹر لکھا۔ قاسم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں جناب عمر کے، یعنی جناب عمر کے پوتے کو لکھا، نواسے نے خط لکھا جناب عمر کے، اور حضرت عمر کے پوتے کو خط لکھا کہ تو آپ کی جو زندگی ہے نا جناب عمر کی، اس کا ایک خاکہ تیار کر کے مجھے بھیج تاکہ میں اعمال اچھے کروں، ان جیسا بن جاؤں۔ اس نے جواب میں لکھا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کر رہے ہو اور اطمینان کے ساتھ کرو، اگر تم ویسے اعمال کرو گے جناب عمر سے بہتر ہو جاؤ گے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ امام الحج مکی نے، ہاں، جو کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ صحابہ کے بعد کوئی صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو، یہ تابعی ہیں اور جناب حیدر کرار کو افضل سمجھتے ہیں، کہا تم جناب عمر کے جیسے بننے کی کیوں ٹرائی کر رہے ہو؟ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرو تو تم جناب عمر سے بہتر آدمی ہو سکتے ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ ان کی اکیلی رائے ہو سکتی ہے، خوش آمد کی وجہ سے بھی کوئی کسی رشتہ دار کو ایسا کہہ سکتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی دانشور تھے نا اسلام کی دنیا میں، سب کی طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا کہ یہ بات مجھے میرے ماموں صاحب نے کہی ہے تو یہ بات کسی طرح صحیح نہیں لگتی۔ اس وقت کے تمام دانشوروں نے، تمام تابعین نے اس پر جزم کیا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ہاں، یہ امام الحج مکی نے سوائے مور کا قدر، غالباً صفحہ 222 ہے۔ اگر یہ صفحہ نہ مل سکے مجھے کہے تو میں آپ کو فوٹو سینڈ کر کے دے دوں گا۔ جی، عمر بن عبدالعزیز وہ آدمی ہے۔ اور ہمارے اصولیوں نے لکھا ہے، اصول عقیدہ کے لوگوں نے کہا اسلام میں سب سے پہلا متکلم عقیدے کی اشاعت کرنے والا علی مرتضیٰ ہے۔ پورے صحابہ میں جس آدمی نے عقیدے پر کام کیا ہے وہ علی مرتضیٰ۔ صرف عقیدے پر تو کام نہیں کیا، جتنے فقیہ ہیں سارے وہ علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے عقیدے کے امام ہیں سارے علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے لغت کے امام ہیں وہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، جتنے فقر کے، درویشی کے، ولایت کے جتنے بھی مصنفین ہیں وہ جناب حیدر کرار کے شاگرد ہیں۔ یہ جو آپ زیر زبر قرآن مجید پر لگی ہوئی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا۔ وہ کسی کا کام کسی خاص علاقے میں ہوا ہوگا، کل روئے زمین پر جو چل رہا ہے یہ قرآن مجید کی زیر زبریں ہیں۔ اگر کل یہ اٹھ جائیں تو اس قرآن کا کچھ بن جائے۔ اگر نہیں بدلا جا سکا ان زیروں زبروں کی وجہ سے نہیں بدلا جا سکا۔ زیر زبریں دی کس نے؟ ابو الاسود دولی نے۔ ابو الاسود دولی جناب حیدر کرار کا شاگرد، اور وہ جناب حیدر کرار کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نے پوری لمبی لمبی نظمیں لکھی ہیں، کہا جو کشتیوں پر سوار ہوئے ان سب سے افضل ہے، جو خشکی میں چلے ان سب سے افضل ہے، جو گھوڑوں پر سوار ہوئے ان سب سے افضل ہے۔
یہ حضرت ابوالاسود دولی کا عقیدہ ہے. میں اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ رکھیں، ہمیں اجازت ہے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں. لیکن یہ کہ ساری دنیا کو آپ کہیں کہ علی کو جو افضل کہے وہ مسلمان ہی نہیں رہا، یہ بات غلط ہے. اگر یہ بات کہو گے تو سب سے پہلے تو یہ جتنی آل بیت رسول ہے ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے. ائمہ آل بیت میں کسی ایک کا عقیدہ نہیں ہے کہ علی سے کوئی افضل ہے. صحابہ کرام میں جتنے مجتہدین چوٹی چوٹی کے ہیں، مثلا سرکار سلمان فارسی کو سرکار نے فرمایا یہ علم اولین کا بھی جاننے والا ہے، علم آخرین کا بھی جاننے والا ہے. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ روایتیں شاذہ ہیں. میں نے کہا روایتیں شاذہ کی تعریف بھی آتی ہے؟ جس پر 20 آدمی گواہ ہوں وہ روایتیں شاذہ رہ جاتی ہے؟ اور وہ بھی سارے مجتہد. عبداللہ بن مسعود جتنا مجتہد کون ہے؟ سلمان فارسی کو کہا یہ علم اولین کا بھی جاننے والا، علم آخرین کا بھی جاننے والا. اب انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اب عمر بن عبدالعزیز جیسا جلیل القدر آدمی اور عقائد کے تمام علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حیدر کرار کے بعد، صحابہ کے بعد جو پہلا متکلم ہے عقیدے کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. جو حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے اس کو کہا یہ سب سے پہلا عقیدے کا سنیوں کا امام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر علی کو افضل سمجھنے سے سنیت سے نکل جائے تو پھر یہ امام کیسے ہو؟ کا دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے اس کا نام ہے زید بن علی. وہ بیٹا ہے حضرت امام زین العابدین کا اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا. اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبدالکریم شارستانی نے کتاب الملل پر نہال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حیدر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں. کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں. نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام علی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ پھر جب علی ان کو افضل سمجھتے ہو تو شیخین کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ان کو خلفائے برحق سمجھتا ہوں. پہلی مرتبہ رافضی کو رافضی انہوں نے کہا ہے. جب کسی نے ایک جماعت نے ان سے کہا کہ آپ شیخین پر تبرہ بھیجیں تاکہ ہم آپ کو امام مان کے آپ کے ساتھ چلیں. آپ نے جس کے پیچھے میرے باپ نے نماز پڑھی ہے، میرے دادے نے نماز پڑھی ہے، میرے خاندان نے نماز پڑھی ہے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، میں ان کو تبرہ کس طرح کروں؟ اس لیے جو آل بیت سے محبت رکھنے والا ہے وہ صحابہ کرام کی عزت کرے گا. ان کا پھر ہم آپ سے پھر نہیں چل سکتے. فرمایا انتم الروافض، تم رافضی ہو، یعنی وعدہ توڑنے والے ہو، چھوڑنے والے ہو، میدان کی گرمی میں چھوڑنے والے. سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یار سنی بھی اخوائیں تو میدان وچ بھی چھوڑیں. پھر تو رافضی ہیں کہ وہ رافضی ہوئے. وہ کہتے ہیں جب ان کو افضل آپ سمجھتے ہیں تو پھر ان خلفاء کی خلافت کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بر وقت مجبوری کسی مفضول کو بھی افضل کے مقابلے میں خلیفہ بنایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا 40,000 سورما مولا مرتضیٰ نے مارا تھا، 40,000 شاذور بہادر عرب کے جتنے مانے ہوئے آدمی تھے وہ حضرت حیدر کرار نے تہہ تیغ کیے. تو پھر کوئی کہتا میرا ماموں مارا، کوئی کہتا باپ مارا، بھتیجا مارا، بیٹا مارا ہوا، خاندان کا سردار مارا. کوئی قبیلہ عرب کا ایسا نہیں ہے نا جس کے خاندان کا جو چوٹی کا آدمی ہے وہ حضرت علی برطانیہ نہ مارا ہو. تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل میں یہ گرج تھا کہ علی ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے تو نہیں. تو کیا نہیں چھوڑو گے؟ آخر شہید بھی کیا تو نماز کی حالت میں. آپ نے اگر میدان میں للکار کے مارتا پتہ چلتا تو نے کہا یہ میں بھی میں منکر ہوں ضرور مگر اس بات کو مانتا ہوں علی کو میدان میں کوئی نہیں مار سکتا. علی میدان کا دھنی ہے، میدان میں علی پر وار کرنا آسان کا. اب جناب دوسرا متکلم جو اہل سنت والجماعت کا تابعین میں وہ کون ہے؟ زید بن علی. حضرت امام حنیفہ کی ان سے بیعت، اسی بیعت پر جیل میں گئے، اسی بیعت پر جیل میں مرے. اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے. آپ نے فرمایا میں نے اس سے بیعت بھی کی ہے، وہ آتے تو 30,000 درہم، میں نے 30,000 درہم بھی دیے. اسے 3 درہموں کی گائے ملتی تھی. ہوں جتنے جٹ بیٹھے ہو صاحب کرو، جتنا دنوں کی گاں لبنی ہے تو 30,000 جس دیتے اس کی دیاں گائیں دیتیاں.
जेल में ही मौत वाक़ा हुई है, जेल में। इमाम मुनीफा का अकीदा हुआ फिर बैत उससे किया जो अली को अफजल समझता है। अगर अकीदे जिन लोगों ने मुझसे बैत की, मेरे इस वक्त मुरीद बैठे हुए हो, मेरे अकीदे से आपको मुआफ़क़त हुए बगैर आपने बैत की है कि पहले मेरा अकीदा जाना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा बाप दादा कौन है, फिर बैत की है ना। तो इमाम मुनीफा जैसा आदमी जो घोड़ों की नस्लें जानता है, जानवरों की नस्लें जानता है, ये मसला लिखने की ज़रूरत पेश आई कि एक नाबालिग बच्चे के पेशाब में और बड़े आदमी के पेशाब में डिफरेंस क्यों है। तो आपने इसकी जब तहकीक की तो कहा बड़ा होके तो सख्त किस्म की चीज़ें खाता है, इसलिए उसके पेशाब में ज़्यादा गिलज़त होती है। तो बच्चे का अगर बच्चा पेशाब कर दे, ऊपर से आप पानी डालें, हदीस के अंदर आता है, उधर से पानी निकल जाए तो भी फुकाहा का एक बड़ा तबका जो इस पर राज़ी होगा का इसकी निजासत कम है। हालांकि हमारे फुकाहा अनफिया कहते हैं इसको भी 3 मरतबा धोके निचोड़े, लेकिन कहते हैं अगर बर वक्त मजबूरी वहाँ से ऊपर पानी डाल दे, जिस जगह पेशाब के आसार नजर आते पानी बह जाए, पाक है। तो आपने इस सिलसिले में जाके कुत्तों के बारे में मालूम किया कि बड़े कुत्ते के सूग या खा लेने से क्या असर पड़ता है, छोटे कुत्ते से क्या असर पड़ता है। जाकर उस मलंग से पूछते हैं, ये जो बंदरिया नचाते हैं ना, बंदरिया वाले कलंदर, एक वो कलंदर हो जाते जो दरवेशों में है, एक वो कलंदर जो बंदरिया वाले कलंदर हैं। इसलिए ये दूसरे लोगों में ऐसे बनावटी लोग होते हैं। उससे जाके पूछा कि कुत्ते की बलूगत की उम्र क्या है। उन्होंने कहा कुत्ते की बलूगत की उम्र ये है कि टांग उठा के पेशाब करे, उस हद जोड़े की ज़िंदगी पर कादिर होता है। तो इमाम साहब हम तो ऐसी तहकीक करें, कुत्तों की तहकीक करने वाला बंदा, उसने मुर्शिद के बारे में क्यों तहकीक नहीं की। उसकी बैत की जो अली मुर्ता को अफजल समझता था। और फिर बाद लोगों ने अपनी किताबों में लिखा और जी इमाम अब्दुल करीम शारिस्तानी ने वो ज़ैदिया का अकीदा लिखा है। वो ज़ैदिया इमाम मुनीफा ज़ैदिया में से है। अगर तुम्हें ये शक है तो जो मकानातुल इस्लामीयीन में अबुल हसन अशरी जो जिसको तुमने अपना इमाम समझा हुआ है, उसने भी लिखा है कि हज़रत ज़ैद बिन अली का अकीदा यही था कि अली अफजल है। अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास, हैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। दूसरा मुतकल्लिम ये है, और किसका मुतकल्लिम है, सुन्नियों का। यानी 4वीं सदी तक जो किताबें लिखी गई हैं, 5वीं सदी तक जो लिखी गई हैं, उनके अंदर ये लिखा मौजूद है। वो किताबें मैंने सारी मुहैया की हुई हैं और जिल्दों और सबों पर निशानात लगे हुए हैं। जो कोई बात करना चाहेगा तो उसको निकाल के दिखाऊंगा। जिस अकीदे पर तुम्हें एतराज़ है, इस अकीदे के लोगों को तो आले सुन्नत ने इमाम माना है और ये लिखा हुआ मौजूद है। जिसने सुन्नियत की खिदमत की है, हैं? यारा ओपरी गल है भाई, टगे लगन फरीद ने तो बां अन्या नहीं, हैं? सिर दा इमाम हुसैन, पुत्र कौन होन अली ने, धियां रुलन फातिमा तो ज़हरा नहीं। सरकार ना खून जड़ा है रेगे करबला विच रेत खून हिक हो जाए तो जो वक्त गुजरी जाए तो सारे मोतबिर अपने तौर के सब ना ही नहीं करना चाहिए। अरे अली ये 10वीं मुहर्रम नहीं मनानी चाहिए। ये मौलवी साहब क्यों नहीं मनानी चाहिए? तो उन्होंने अभी उन्होंने दिन मनाना चाहिए ना। हम पिछले 24 सालों तो क्या मौलवियों ने पुत्र सारे साहबजादे लिख लें। असा निके निके होया करूँ पर जाया करा तो लोगों ने पीर है। असा उन्होंने को पूछा कि सैयद, आखिर सैयद तो ना, मैं सैयद हो तो फिर पीर कैसे हो? असा कि पता भी नहीं साजे सैयदा तो सुहा भी पीर होना है। तो हूँ तो जनाब चिट्टे श्वेत मौलवी जिन्होंने प्यू दादे की तकिया भी नमाजा ने वेला सामने पिया गुजरा तो शनाई कोई नहीं। असा तकने में नमाज पी के असा पढ़ी उन्हें कोई नहीं पढ़ी। उन्होंने पुत्र को साहबजादे लिखने पे हैरत होती है। कुर्बानी किन्हों ने दी है? कहा जाता है जब कि बिना ला इलाहा हज़रत हुसैन, एक मौलवी साहब बड़े आले सुन्नत की नील गाए, वो कहते हैं कि जनाब ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का शेर नहीं है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल मरहूम ने अपनी जो मसनवी असार रमूज़ लिखी है उसने नीचे फुट नोट में दिया कि ये ताबिनाए ला इलाहा गर्दीदास्त बैर हक दर खाको खूँ गलतीदास्त ताबिनाए ला इलाहा गर्दीदास्त। और क्यों घबराता है? इस्लाम की बुनियाद जिसने रखी है वो हुसैन की नानी है, उसका नाम खदीजतुल कुबरा है।
اس کو بانی اسلام کہنا درست ہے۔ کیوں کہ نبی نے جب پیغام دیا اسلام کی بنیاد رکھنا چاہیے تو جس نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ جس نے اس وقت مسلمانوں کو فنڈ فراہم کیا اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔